برادر چاروں کا بریک اپ معاشمار وشت کرنے چکا پترانو کراچی صورتحال سرا الیکشن پد کے ہستے کراچی تو شہر تو کا ڈیولپمنٹ حوالہ چی تبدیلی کے بعضیں جماعت کے ہستا وقتاً فوقتاً کراچی شہر حکومت کو تعمیر شکلا یا ایم این ایز ایم پی ایز صوبائی وفاقی وزیر بلے کراچی جاور بدل بوگا نہا یا کراچی مزید پشتا روانی یہ دا لائن سرا میں نمرداری کن کریں ڈاکٹر معراج اللہ صدیقی صاحب سینئر رہنمائی جماعت اسلامی ہے آئی انگیشن کا پتران کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہیں ٹائم نکالا, آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. چونکہ ہم کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ کراچی میں ایک اسٹیک رہا ہے, ایک عوامی قوت بھی ان کے ساتھ ہے, بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, مختلف ایشوز پہ آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جن جماعتوں نے کراچی میں گزشتہ تقریباً 15 سالوں سے یا 20 سالوں سے یا اس سے زائد حکومت کی ہے, لیکن بجائے اس کے کہ کراچی شہر ایک معاشی ہب ہے, بہت بڑی شہر ہے, وہ ترقی کرے اور پیچھے کی طرف چلا جا رہا ہے, پسماندہ ہوتا جا رہا ہے. اگر آج کل ہم دیکھیں کراچی شہر جو ہے کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, گٹر لائنیں کھلی ہیں, ٹریفک متاثر ہے, عام عوام متاثر ہے. تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, وہی سیاسی جماعتیں جو ماضی میں انہوں نے حکومتیں کیں اور نئے نعرے اور منشور کے ساتھ جو ہیں میدان میں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا بنیادی وجہ ہے کہ یہ جماعتیں کراچی میں ووٹ لیتے ہیں, کروڑوں کے ووٹ رجسٹرڈ ہیں کراچی میں, لیکن عوام کے فائدے کے لیے یا عوامی مفادات کے لیے کچھ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وش چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے مجھے موقع دیا. آپ 20 سال کا تذکرہ کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ 1970 میں انتخابات جو ہوئے تھے اس میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی, اور گزشتہ 15 سالوں سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی بلا شرکت غیرے اور بغیر کسی وقفے کے حکمران ہے. اور یہ پیپلز پارٹی ایک سندھ میں وڈیرہ شاہی کی نمائندگی کرتی ہے. اس وڈیرہ شاہی نے سندھ کو کیا دیا ہے؟ اگر کسی کو اب بھی نہیں نظر آ رہا کہ سندھ پاکستان کا سب سے تعلیم یافتہ صوبہ تھا 1970 میں, 1980 میں پنجاب نے اس کو پیچھے چھوڑا, 1999 اور 2000 میں کے پی کے نے اس کو پیچھے چھوڑا, اور خدا نخواستہ یہ وڈیرہ شاہی جاری رہی تو بلوچستان بھی اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا, یہ پورے پاکستان کا سب سے جاہل صوبہ ہو جائے گا. یہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی صرف تعلیم ہی میں نہیں ہے, بلکہ ایک تصور ہے کہ جینے کا حق تو صرف بڑے لوگوں کو حاصل ہے, ان کی اولادوں کو حاصل ہے. عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی کوئی ایسی کوشش نہیں نظر آتی. اور یہاں پر جو وڈیرہ شاہی آتی ہے, وڈیرے خراب نہیں ہوتے, وڈیروں میں بہت سارے لوگ بہت اچھے بھی ہیں, لیکن وہ وڈیرہ شاہی نظام جو عام آدمی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتا, یہ پیپلز پارٹی ہے جو گزشتہ 2 سالوں سے اقتدار کے اندر شامل رہی. مہنگائی بڑھی, بے روزگاری بڑھی, ڈالر اوپر گیا, پٹرول اوپر گیا, چینی مہنگی ہوئی, آٹا مہنگا ہوا, زندگی سستی ہو گئی, بجلی مہنگی ہوئی, گیس مہنگی ہوئی, اور یہ بجلی اور گیس ملتے بھی نہیں ہیں, مہنگے بھی ہو گئے. عام آدمی کے لیے جینا ناممکن بنا دیا. کراچی شہر کے بارے میں آپ نے جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے یہ سب تو بلدیاتی مسائل ہیں, لیکن اصل مسئلہ پالیسیز کا ہے, اصل مسئلہ یہاں کے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ کا ہے. وہ جو کسی لاڑکانہ کے گوٹ سے جیت کر آتے ہیں اور اس کے بعد کراچی کے اوپر حکومت کرتے ہیں, انہوں نے کراچی کو بھی لاڑکانہ کے گوٹ سے بدتر بنا دیا ہے. اور اگر آج اس سوسائٹی کے اندر ایک بڑے پیمانے پر کرپشن ہے, لوگوں کے اندر وہ احساس ذمہ داری موجود نہیں ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ پیپلز پارٹی ہے کہ جس کا طریقہ اقتدار لوگوں کو اس جانب راغب کرتا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس کو چیلنج کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ سندھ سے جب تک وڈیرہ شاہی اقتدار ختم نہیں ہوتا سندھ ترقی نہیں کر سکے گا. یہ نہ تعلیم یہاں پر پھیل سکے گی، نہ انڈسٹریز پروان چڑھ سکیں گی، اور نہ ہی یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کسی بھی درجے میں ہو سکے گی. وہ تعلیم کا بجٹ ہو، وہ صحت کا بجٹ ہو. بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے بچے پاکستان میں نہیں پڑھتے. آصف علی زرداری صاحب کے بچوں نے برطانیہ میں، امریکہ میں، دبئی میں تعلیم حاصل کی، اور اب ان کی نواسی پیدا ہوئی ہے، اور ہمیں بالکل عوام کو 100% یقین ہے کہ بختاور کی بیٹی کا داخلہ سندھ کے کسی سرکاری یا غیر سرکاری اسکول میں نہیں ہوگا، وہ تو کسی اور جگہ تعلیم حاصل کرے گی. ان کا اپنا اور ان کے بچوں کا علاج پاکستان کے اسپتالوں میں نہیں ہوتا. اگر ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہوتے، اگر ان کا علاج یہاں ہو رہا ہوتا، تو وہ یہاں پر صحت کو بہتر بناتے، یہاں پر تعلیم کو بہتر کرتے، اس سوسائٹی کو ترقی دینے کی کوشش کرتے. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہے آپ کے بڑی تفصیل سے بات کی، تو وڈیرہ شاہی میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں، آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے آپ کو مڈل کلاس کے جماعت تصور کرتے ہیں، وہ بھی وڈیرہ شاہی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی طریقے میں برسر اقتدار ہے. اگر ایم کیو ایم کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم کسی نہ کسی طریقے سے کسی جو وفاقی حکومت تھی ان کا حصہ رہے، اتحادی رہے، اہم وزارتوں پہ فائز رہے، ان کو بھی فنڈ ملے، صوبے سے بھی ملے، وفاق سے بھی ملے، ان کا ایک میئر بھی رہا ہے، انہوں نے 4.5 سال جو ہے شہری حکومت کی. تو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی وڈیرہ شاہی کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے تقریباً 23 کے قریب صوبائی اسمبلی اور 13 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دی. کراچی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، مینڈیٹ دی. 3.5 سال انہوں نے وفاق میں حکومت کی، لیکن پھر بھی ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی، وہ پرفارمنس نہیں دکھائی جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نعمت اللہ خان صاحب جب کچھ عرصے کے لیے تقریباً 4-5 سال کے لیے وہ سٹی ناظم تھے تو انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کی شہر میں فلائی اوور بنائے، انڈر پاسز بنائے، لیکن یہ 23 ایم پی اے اور 13 ایم این اے نہ کر سکے، ایم کیو ایم بھی نہ کر سکی. تو یہ جو ہیں اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی وڈیرہ شاہی کا کام کر رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کرتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ 40 سال سے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقے ایم کیو ایم کو ووٹ بھی دیتے رہے، نوٹ بھی دیتے رہے، جانے بھی دیتے رہے، سپورٹ بھی کرتے رہے. لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایم کیو ایم وڈیرہ شاہی کی پاکٹ یونین ہے. وہ آواز تو کسی درجے میں ووٹ لینے کے لیے وڈیروں کے خلاف اٹھاتے، لیکن جب وڈیروں کے خلاف احساس کی بنیاد پر ووٹ لے لیتے تو پھر یہ دریا جو ہے یہ وڈیروں کے سمندر میں گر جاتا ہے. وڈیروں کے ساتھ مل کر حکومت بناتے، ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں، اور کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقے یہ بری طرح متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی مجھے بتائیے کہ وہ نعرے جن کی بنیاد پر کبھی ایم کیو ایم بنی تھی، ان مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ انہوں نے حل کروایا ہو؟ وہ مسئلے حل نہیں کرواتے، اور کروانے کی سوچ بھی ان کی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو شہری وڈیرے ہیں، اور وڈیروں کے ساتھ چلنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے علاقوں کو برباد کرتے ہیں اور یہاں پر کسی بھی قسم کی ترقی نہیں ہونے دیتے. میرے پاس مثالیں موجود ہیں. اورنج ٹرین کراچی میں بن رہی تھی، اس وقت سندھ کے گورنر، سندھ کے وزیر داخلہ اور سندھ کے وزیر بلدیات نے مل کر اس اورنج ٹرین کو بننے سے روکا، ورنہ نعمت اللہ خان کے زمانے میں یہ اورنج ٹرین اور ماس ٹرانزٹ پروگرام کراچی کے اندر ایگزیکیوٹ ہو جاتا. یہ کراچی دشمنی، حیدرآباد دشمنی کے مہرے ہیں. اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی اور کو بھی ووٹ دیا ہے تو اس بنیاد پر دیا تھا کہ تبدیلی آئے گی، لیکن یا تو مواقع نہیں ملے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کراچی اپنی جگہ روتا رہا، بلکتا رہا، سسکتا رہا، تڑپتا رہا،
اور کراچی کے زخموں کے اوپر وہ جو صاحبان اختیار تھے انہوں نے مرہم نہیں رکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری تاریخ لوگوں کے سامنے، اور کراچی کی بدحالی میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کو ٹھیک سے نہیں گنا جاتا. 3.5 کروڑ کے شہر کو 2 کروڑ کا کہا جاتا ہے، اور ایم کیو ایم اپنی وزارتیں پکی کرنے کے لیے 2 کروڑ کے گنتی کے اوپر دستخط کر دیتی ہے. یہ گنتی بڑی اہم ہے اس لیے کہ وسائل بھی اسی اعتبار سے ملیں گے اور سیٹیں بھی اسی اعتبار سے ملیں گی. اور اگر کراچی اور حیدرآباد کو ٹھیک طریقے سے گن لیا جائے تو پھر وہ جو وزیر اعلیٰ کہیں اور سے آیا کرتا ہے، وزیر اعلیٰ تو پھر کراچی کا ہوا کرے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے گھناؤنے کھیل کے اندر ایم کیو ایم وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ مثل بہرحال اچھی سی تو نہیں ہے کہ پتہ نہیں چوروں کے ساتھ کون مل جاتی ہے تو پھر چوریاں بڑی لمبی چوڑی ہوا کرتی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن کراچی اور حیدرآباد سندھ کے شہری علاقوں کے پاس نہیں. لیکن یہ امانت دار ہیں، یہ دیانت دار ہیں، ان کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. ان کو جب مواقع ملے انہوں نے پرفارم کیا ہے. اور جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جس نے اپنے تمام کینڈیڈیٹس کی اسکریننگ کی ہے. یہ 62 اور 63 پر پورے اترتے ہیں. ان میں سے کسی نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا وراثت کا حق نہیں مارا ہے. ان میں سے کسی نے کرپشن نہیں کی ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ ثبوت موجود ہو 22 کروڑ میں کہ جماعت اسلامی والا کوئی لینڈ گریبر ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی پیسے کھا جانے والا ہے، تو آج بھی اس کی شکایت لے کر جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کے پاس پہنچے. اگر ثبوت ثابت ہو گئے تو انشاءاللہ وہ جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ نہیں رہے گا. ہم نے قوم کے سامنے وہ قیادت پیش کی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مدد چار پر ڈاکٹر معراج اللہ صدیقی صاحب جماعت اسلامی سینئر رہنما کا پتران کنگا یوشا ہمیشہ کے درستی جماعت کے استا اما تسلسلہ رہوگا ہاں کہ وڈیرہ شاہی خلافہ گپ کنا بھلے آئیے اما پالیسیز کے استا ہاں دیما بارہ پمیش کا کراچی شہر کے استے ڈیولپمنٹ نبی ماضیہ مدستہ کے کم و باز کار کے استے سٹی حکومت شہری حکومت تک ہوتا یا نعمت اللہ خان صاحب سرشی پد مشرف دورہ پدا مصطفیٰ کمال صاحب اتکا تو کراچی مگندے کے انفراسٹرکچر حوالہ خاص طور پر بجلی گیس یا چیزی بنیادی مسئلہ بتگا سڑک یا فلائی اوور دو منیم کا انڈر پاسز کے اصلا ٹریفک کنٹرول کرنے کے حوالہ جوڑ کرنے بتگا بولے ای ودا یک مہر نشتائی تعلق چا پاکستان پیپلز پارٹی ہیں گوستگی یک دور یا مدستہ کے کراچی ایڈمنسٹریٹر بتا چرشی پد منتخب نبوتا بلیشیا باوجود میئر شپ پہ واسطہ گچین کنک بوتا او پدا یک یو سی یا چیئرمین منتخب بوتا میئر منتخب بوگا چی رن تو ای درستین جاورال کے استاں شہن سر مروچی میں گپتران کو تو کراچی شہر کے استیں آو کے حکومت واسطہ کجام چیلنجز کے استاں مزید گیش باں ٹریفک لینے لوڈ شیڈنگ دومی نمگا گیس و آپ مسئلہ کے استیں چے وڑا نشو گیوار کنک با ہمیں بونگا پسترامہ گپتران کو منالتا بلوچ رضا بھی دی اللہ باوٹے.